मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद जुल्फ़कार हुसैन जाफरी कायम टीवी पर प्रोग्राम फ़रोग़ अज़ादारी और हमारा किरदार लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम अज़ादारी से मुतालिक हर शोबे से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी खिदमात के बारे में उनसे बात कर रहे हैं, उनकी मुश्किलात के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक जो हमने प्रोग्राम अपने रिकॉर्ड किए उसमें हमने उलमा और ज़ाकिरीन और खिताब करने वालों से बात की है। उसके बाद हमने नोहा खानों से भी बात की है। उसके बाद हमने अपने सोस खान और मर्सिया खानों से भी गुफ्तगू की है कि फ़रोग़ अज़ादारी में वो अपना कैसा कैसा किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारी मजलिसों का एक पैटर्न है कि हदीस किस्सा के बाद सोसखानी होती है, सोसखानी के बाद सलाम होता है और सलाम के बाद ज़ाकरी होती है। और बाज़ जगह ये होता है कि सोसखानी से पहले हदीस किस्सा के बाद सलाम हो जाता है, मगर सलाम लाजमी होता है, सलाम गुजार को पढ़ना लाजमी होता है। तो आज जो हमारे मेहमान हैं ये सारे हमारे शहर टोरंटो के बहुत ही मशहूर और बहुत ही उम्दा पढ़ने वाले मनक़बत खान और सलाम गुजार हैं। इसके साथ ही साथ मेरे साथ न्यू जर्सी से हसन जाफरी भी मौजूद हैं कि जो कि वहाँ पर सोसखानी और सलाम गुजारी करते हैं। वहाँ पर मेरे साथ मेहमानों में सबसे पहले मैं तारुफ कराता हूँ नदीम नकवी साहब का, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बाबुल हवाइज के रूह रवां हैं, बाबुल हवाइज इमाम बारगाह के, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से सलाम पेश करते हैं। दूसरे मेरे मेहमान मोहसिन शौकत अली हैं, ये भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, मौला इनकी तौफीकात में इजाफा करे, बहुत खिदमात अदा कर रहे हैं यहाँ पे फ़रोग़ अज़ादारी में। मेरे साथ न्यू जर्सी अमेरिका से हसन जाफरी हैं, ये भी वहाँ पर बहुत फ़ाल हैं और हर मजलिस में सलाम गुजार और मनक़बत ख़्वानी करते हैं। तो हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं नदीम नकवी साहब के पास चलूँगा। नदीम भाई, हम आपको देखते रहते हैं कि आप बहुत ही क्या कहते हैं खुशू और खुजू से बहुत उम्दा लहन से सलाम पढ़ते हैं हर मजलिस में, जितनी भी मजलिसें होती हैं, न सिर्फ बाबुल हवाइज में बल्कि टोरंटो शहर के हर जगह में। तो थोड़ा सा मुझे आप ये बताइए कि ये सलाम पढ़ने का शौक आपको कैसा पैदा हुआ, क्या इसके पीछे क्या बात थी जो आपके पैदा हुआ? बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती होगी मेरी, पहले तो इस प्रोग्राम में मौजूद हूँ, और खुशकिस्मती ये भी है कि मैंने पाकिस्तान में जो सलाम गुजार हैं, बड़े बड़े सलाम गुजार, उनके साथ थोड़ा टाइम गुजारा। खासकर अशरफ अब्बास साहब जो है, उनका हमारे घर आना रहा है। और जब रिगल सोसाइटी में तालिब जौहरी साहब मजाली साहब पढ़ा करते थे तो अशरफ अब्बास साहब हमारे घर आके ठहरा करते थे, मजलिस से पहले और मजलिस के बाद। वाह वाह वाह। एक तो बहुत बड़ी वजह यह है कि उनसे हमेशा से इंस्पायर है, और यही ख्वाहिश भी है कि उनके उसी सिलसिले को जो उन तक उन्होंने आगे तक पहुंचाई तो उसको और आगे तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा शहर कराची में जो रिजर्व सोसाइटी है, वहाँ के रहायशी हैं, रहे हमेशा, और वहाँ जिया भाई भी मौजूद थे, अली जिया रिजवी। वाह। बहुत छोटे थे तो वो भी कभी हुक्म करते थे कि सलाम या नोहा पढ़ा जाए, तो उनसे बहुत ज्यादा वो रहे। फिर आपकी ताया गालिबन फाइक हुसैन रिजवी साहब जी के साथ थोड़ा तो माशाल्लाह इर्द गिर्द जो हैं बड़े नामवर और पहुंचे हुए सलाम गुजार मर्सिया खान मौजूद थे, तो उन्हीं से इंस्पायर हमेशा से रहे। और ख्वाहिश भी यही है कि उनका जो कदीमी सलाम पढ़ने का सिलसिला है, खासतौर पर अशरफ अब्बास साहब पढ़ते थे, नासिर जहां साहब का इंतकाल भी रिजविया में हुआ, तो असद जहां भी वहीं पर ही हैं, तो उनसे भी रहा। असद जहां और आसिफ जहां, उनके जितने बेटे हैं वो सब दोस्त हैं। तो एक तवील सिलसिला है सलाम पढ़ने वालों का जो हमसे मुंसलिक रहे, हम उनसे हमेशा। वाह वाह। इसका मतलब ये हुआ कि आपको आपके माहौल ने सिखा दिया पढ़ना, आपको दूसरे पढ़ने वालों से इंस्पायर होकर आपने पढ़ना शुरू किया। मैं आपके पास आता हूँ अभी, आपसे कलाम भी मैं सुनूंगा। मैं मोहसिन शौकत की तरफ जा रहा हूँ। जी मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम यार। मेरे हजूर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, कायम टीवी का,
اور اتنے خوبصورت مہمانوں کا کہ آپ نے مجھے عزت بخشی۔ محسن بھائی، آپ سے تو یہ کہنا ایک ہمارے لیے عجیب ہی ہوگا کہ ہم یہ کہیں آپ سے کہ آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا۔ ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب بھی بہت عمدہ نوحہ خان اور سلام گزار تھے اور ایک نامور شخصیت تھے پاکستان کی۔ تو اب آپ جو ہے نا، میں آپ سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، ندیم سے تو گفتگو باقی ہے۔ تو سب سے پہلے تو مجھے آپ کوئی اپنا بسم اللہ میں آپ سے کرتا ہوں کہ کوئی عمدہ سا سلام جو آپ محفلوں میں پڑھتے ہیں، جو آپ کی پسند کا ہوا، آپ سنا دیں۔ بسم اللہ۔ ایک شعر حضور کے ماں کی آغوش میں یہ جام پیا ہے میں نے، لب ہلائے تو علی نام لیا ہے میں نے، جب ملی قوت پرواز میرے ہاتھوں کو، گود میں ماتم شبیر کیا ہے میں نے۔ یہ سب ذکر محمد و آل محمد کے ماننے والوں کی پیروں کی کا صدقہ ہے۔ میرا سارا خاندان ندیال ددیال ذاکرین کا ہے۔ جی تو جی جی، ایک ایسا سوز جس سے ابتدا ہوئی، جیسے آپ نے کہا کہ سیدھا میں سناؤں تو پھر میں اس کو سناتا ہوں، بعد میں اس کا بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے۔ آپ کو جی سنا ہے 2 اشعار جی جی ایک کلام کے جو پہلی دفعہ جی پڑھے تھے۔ جی جی، مجرم مہمان پیاسا رہ گیا، واہ، بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا، اس قدر تھا خشک حضرت کا گلا، خنجر قاتل بھی پیاسا رہ گیا، جب ہوئی بے پردہ اولاد رسول، جب ہوئی بے پردہ اولاد رسول، پھر جہاں میں کس کا پردہ رہ گیا، سبحان اللہ، مجرے مہمان پیاسا رہ گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا خوب یہ میر انیس کا کلام ہے، اور یہ تقریباً صدیوں سے لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، مگر اس کی تازگی ابھی تک برقرار ہے۔ میں اب چلتا ہوں حسن جعفری کے پاس، تھوڑا سا مجھے اپنا یہ بتائیے کہ آپ جو یہاں کے امام بارگاہوں میں سلام پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، مجھے بتائیے کہ یہاں پہ ریسپونس کیسا ہے، آپ اس کی کیسے تیاری کرتے ہیں، لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں؟ پتہ لگ جاتا ہے پڑھنے والے کو، تو جب پسند کرتے ہیں تو ایک دل میں ایک بڑی خوشی سی محسوس ہوتی ہے کہ ہم عزاداری کو نبھا رہے ہیں، ہم کوئی کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو کچھ بتائیے گا اپنے بارے میں۔ جی بالکل بجا فرمایا کہ لوگ یہاں پہ کافی عرصے سے مرثیہ اور سوز سلام پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے امام بارگاہ ہیں نیو جرسی میں، 7-8 ہیں، اور ان سب میں مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ہر محرمہ میں میری 3-4 مجلسیں ہوتی ہیں ہر امام بارگاہ میں۔ جی جی، تو اس کی سلیکشن یہ ہوتی ہے کہ اب دیکھا جاتا ہے کہ مجلس کس کی ہے، کس کی شہادت کی ہے، تو اسی حساب سے ہم اپنے جو ہے مرثیے کو سلیکٹ کرتے ہیں بعنوان شہادت، اس سے ہٹ کے نہیں کرتے، تاکہ جو لوگ سامعین سن رہے ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ فیل کریں کہ ہاں جی یہ بالکل ٹو دا پوائنٹ ہے۔ تو اس طرح سے کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ جہاں تک لوگوں کی پسند کا ہے، تو یہاں پہ یقین جانے کہ جس امام بارگاہ میں جاتے ہیں وہ یہ ہم سے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ آئیں گے آپ اپنا بستہ لے کے آئیں گے، آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔
वाह वाह, ये अमूमन होता है पढ़ने वालों के साथ। अब ये मोहसिन कहीं चला जाए, नदीम कहीं चला जाए किसी मजलिस में, तो लोग देखकर खुद ब खुद बुला लेंगे कि भाई आपने पढ़ना ही। बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा आपने, हाँ सही कहा। बस ये सिचुएशन होती है यहाँ पे हमारे साथ। ठीक है, अभी आपसे और गुफ्तगू चलेगी, आपसे हम कलाम भी सुनेंगे। अब मैं नदीम नकवी साहब की तरफ जा रहा हूँ। नदीम नकवी साहब, आपकी गुफ्तगू से ये तो एक तय हो गई बात कि माहौल का असर जो है वो शौक पैदा कर देता है, और फिर जबकि आपका जो एक खास ताल्लुक अशरफ अब्बास साहब जो बहुत ही नामवर और बड़े सलाम गुजार थे उनसे रहा है, फिर आपके ज़िया रिजवी साहब से मशहूर नवा खान, उनसे भी वास्ता रहा है, असद जहां और नासिर जहां का। तो ये तो बिल्कुल आप तो ये समझ लें कि आप हीरों के दरमियान रह रहे थे, तो आपको तो बिल्कुल हीरा ही होना चाहिए। और ये हमारी टोरंटो शहर की बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे यहाँ मोहसिन शौकत, नदीम नकवी और भी हमारे बहुत से अहबाब हैं कि जो बहुत ही उम्दगी से पढ़ते हैं, और किसी को ये महसूस नहीं होता कि हम अमेरिका आ गए हैं या कनाडा आ गए हैं तो हमें इंग्लिश स्टाइल की नौखानी मिलेगी और इंग्लिश स्टाइल के सलाम बच्चों को मिलेंगे। बाकायदा वो बच्चे भी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मगर जो हमारी रवायती अज़ादारी है वो उसमें एक किरदार सलाम गुजारों का भी है। हर मजलिस में सलाम गुजार अपना बेहतरीन से बेहतरीन कलाम पेश करता है। तो मैं नदीम नकवी से गुजारिश करूंगा, नदीम भाई, वो एक उनका अशरफ अब्बास का एक तकद्दुम वलदी वाला जो कलाम है, जो सलाम है, बस वो अगर आप सुना दें तो फिर मैं समझता हूँ हमारे ये शौकत भी इंस्पायर होंगे, हसन भी इंस्पायर होंगे। मैं तो पहले पढ़ने के बाद हुजूर कुछ कहना चाहूंगा पहले। अच्छा चले, मैं तो पहले से इंस्पायर हूँ उनसे। सलावत पढ़ेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। करबला हो चुकी तैयार, तक़द्दम वलदी बढ़े आते हैं जफा का, तक़द्दम वलदी चारों जानिब से है यलगार, तक़द्दम वलदी होती है तीरों की बौछार, तक़द्दम वलदी ज़द पे है सब मेरे अंसार, तक़द्दम वलदी करबला हो चुकी तैयार, तक़द्दम वलदी वक्त ये वो है कि तलवार उठा ले हम लोग, दीन हक को किसी सूरत से बचा ले हम लोग, क्यों किसी और पार इस बार को डाले हम लोग, क्यों ना ये मार का खुद आप संभाले हम लोग,
کھینچ کر نیام سے تلوار قدم ولادی کربلا ہو چکی تیار تقدم ولادی ہم کو تاریخ بدل دینی ہے دشت و در کی پڑھے آئندہ نظر جس پہ زمانے بھر کی گر ضرورت ہو تو بازی بھی لگا دو سر کی آخری جنگ سمجھ لو اسے اپنے گھر کی جانے پہ کب کھینچے تلوار قدم ولادی کربلا ہو چکی تیار تقدم ولادی کہیں ایسا نہ ہو زینب کو خبر ہو جائے اور طلبون محمد کی ادھر ہو جائے تاروں کو اذن سفر ابل قمر ہو جائے میری ترتیب ہی سب زیر و زبر ہو جائے ہو سکے ہم سے نہ انکار تقدم ولادی کربلا ہو چکی تیار تقدم ولادی محمد بہت عمدہ ندیم بہت عمدہ پڑھا آپ نے. مرحوم اشرف عباس بھی یاد آ گئے اور تم نے گفتگو میں بھی ان کی یاد تازہ کر دی. ایک بہت بڑی خدمت ہے فروغ عزاداری میں سلام گزاروں کی. جو مجلس کے جو کہتے ہیں نا دل ہوتا ہے مجلس کا، حدیث کے ساتھ سوزخانی، پھر سلام، پھر اس کے بعد ذاکری اور ماتم، تو یہ ایک بیچ کا دل ہوتا ہے یہ مجلس کا جو سلام گزاری ہوتا ہے. بہت ندیم بہت شکریہ آپ کا. اب میں کیا کہتے ہیں محسن شوکت تم کو میں آخر میں لوں گا. پہلے میں حسن جعفری سے، یا تم کہنا چاہ رہے تھے کچھ اس پہ؟ نہیں، میں صرف آپ حسن بھائی سے پہلے صرف یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. آپ کی خود کی اتنی خدمات ہیں. میری خوش نصیبی ہے پہلا ممبر ٹورانٹو میں انگلی پکڑ کر جس شخصیت نے مجھے بٹھایا، اللہ تعالیٰ کروٹ جنت نصیب کرے سبطین کاظمی صاحب کو، تو انہوں نے کہا، اور مجھے ندیم نقوی بھائی نے باب الحوائج میں بلکہ کینیڈا میں پہلی دفعہ ممبر عطا کیا. تو میں ان کا ہمیشہ سے دعا گو بھی ہوں. اور شخصیت بھی بڑی، یہ پھر عجیب ہو جائے گا کیونکہ سامنے جیسے
جیسے حسن جعفر بھائی کے لیے درخواست ہے کہ وہ کبھی ٹورانٹو آئے تو ہمیں خدمت کا موقع دیں اور ہم انہیں سنے بھی. انشاءاللہ تو انشاءاللہ ضرور. بھائی کا میرے پہ یہ ہمیشہ سے ہی محبت کا ایک احسان ہے، اور آپ خود ایسی خوبصورت شخصیت ہے کہ برملا کہتا ہوں کہ مجھے جب کبھی کلام کی دقت ہوتی ہے تو میں برملا آدھی آدھی رات کو آ کے تو ہمیشہ ملا ہے. ارے بھائی یہ آپ تو لوگوں فروغ عزاداری میں آپ یہی یہ دیکھیں کہ ہر شخص اپنا اپنا کردار بخوبی ادا کر رہا ہے، ادا کر رہا باقی میں حسن چاہے بھائی کا نواز ٹائم نہیں لیتا. ہاں آپ تو بسم اللہ. سب کو، اور اگر کوئی ادا نہیں کر رہا تو وہ عزاداری نہیں کر رہا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہ تو خیر محرم میں تو ایک سماں ہی دوسرا ہوتا ہے عزاداری کا، مگر ہم یہاں ٹورنٹو میں رہ رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ ہمیں تو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ محرم کب ختم ہو گیا اور دوبارہ کب شروع ہو گیا. ہم تو سارے سال بزی رہتے ہیں، آپ بھی بزی رہتے ہیں، ندیم نقوی بھی بزی رہتے ہیں، حسن جعفری بزی رہتے ہیں. اگر سلام نہیں پڑھنا تو منقبت پڑھ دی، مطلب ایک آلٹرنیٹ ہے سلام گزاروں کے پاس کہ مجلس میں سلام پڑھ دیتے ہیں اور محفل میں جو ہے وہ منقبت پڑھ دیتے ہیں. تو میں حسن جعفری سے گزارش کروں گا کہ کوئی اپنا کلام سنائے، اس کے بعد پھر محسن شوکت سے سنیں گے، پھر اس کے بعد پھر پروگرام کا اختتام کریں گے. جی جی بسم اللہ. اور یہ بالکل بجا کہا ہے کہ محرم تو ایک الگ چیز ہے، پورا سال ہی ہمارے لیے تو ہر روز منقبت خان اور سو سلام مرثیہ سب بزی رہتے جی ہیں. جی مولا کے یہ کرم ہے ہے خدمات، کہ یہ وہ ہے پورے سال کی عزاداری میں نوکری ملتی ہے، تو یہ اس سے بڑا کرم نہیں ہے کوئی. تو بس 4 اشعار عرض ہیں، جی جی اگر آپ کی اجازت ہو. بسم اللہ. بسم اللہ. سلام کے 4 اشعار ہیں. جی جی بسم اللہ. شافعِ روز جزا کو جو پکارے جائیں گے. واہ شافعِ روز جزا کو جو پکارے جائیں گے. اور بے دھڑک محشر میں کوثر کے کنارے جائیں سبحان اللہ. جائیں گے. اور خاک ڈر ہو اے فرشتو بحر تلقین جواب. خاک ڈر ہو اے فرشتو بحر تلقین جواب. ابو ترابی ہے علی کو ہم پکارے جائیں گے. سبحان اللہ. شافعِ روز جزا کو سبحان اللہ. اور آتش دوزخ کو دم میں سرد کر دیں گے ضرور. واہ آتش دوزخ کو دم میں سرد کر دیں گے. آتش دوزخ کو دم میں سرد کر دیں گے ضرور. اور رائے گاں ہرگز نہ یہ آنسو ہمارے جائیں گے. شافعِ روز جزا کو اور دیکھ کر تاریکی
زندہ سکینہ نے کہا دیکھ کر تاریکیے زندہ سکینہ نے کہا اور اے پھوپھی دن رات یہاں کیوں کر گزارے جائیں گے اے پھوپھی دن رات یہاں کیوں کر گزارے جائیں گے او بولی صغرا غم سے مر جا یہ بیٹی مری بولی صغرا غم سے مر جا گی یہ بیٹی مری اور جب تمہارے ساتھ بابا گھر کے سارے جائیں گے جب تمہارے ساتھ بابا گھر کے سارے جائیں گے شافعِ روز جزا کو. ماشاءاللہ حسن، بہت عمدہ آپ نے کلام پڑھا، بہت عمدہ کلام پڑھا. اس میں فضائل بھی اور مصائب بھی. سلام کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ اس میں نوحہ بالکل پیور مصائب کا ہوتا ہے، مرثیہ بالکل مصائب کا ہوتا ہے، سوز بالکل مصائب کا ہوتا ہے، مگر رباعی قطع سلام میں فضیلت بھی ہوتی ہے. اور بہت شکریہ پسند کر بہت. جی محسن شوکت. جی بسم اللہ. جی اب آپ. میں بس دوبارہ سے آپ کا شکریہ ہی ادا کروں گا. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا محرم کا ہم سب کو انتظار ہوتا ہے، وہاں جہاں ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے وہاں ایک سکون بھی ہوتا ہے. دو مہینے جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاک ہو جاتے ہیں اور باہر پاک ہو جاتا ہے. چند اشعار جو ہیں وہ جی ہمارے پاس ٹائم کے حوالے سے کم ہے، مگر یہ ہے کہ آپ پڑھیں، اپنی مرضی سے پڑھیں، کیونکہ آپ کے بعد پھر ہم پروگرام کا میں زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے 2-3 اشعار امام زمانہ کے حوالے سے. جی بالکل بالکل. آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. حلقہ ماتم بنا کعبے کے اندر دیکھ لیں. سبحان اللہ. آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. انتقام کربلا کی دے علی اکبر عذاب. مرتضیٰ کی تیغ سے اڑتے ہوئے سر دیکھ لیں. آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. اور ایک شعر منکر اعلان خم پر منکر اعلان خم پر جس طرح کنکر گرا منکر قائم پہ بھی یوں گرتے پتھر
دیکھ لیں آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. کیا کہنے. بہت عمدہ پڑھا آپ نے محسن. ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ شجاعت بھائی بھی کہیں نظر آ رہے ہیں مجھے. تو شجاعت بھائی جی پلیز آپ بالکل آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ پروگرام کے اختتام سے پہلے ہی آپ نے اپنی حاضری دے دی. اور یہ ہے کردار عزاداری جس پہ ہم کیا کہتے ہیں پروگرام کر رہے ہیں. تو شجاعت بھائی کوئی اپنی ایک منقبت سنا دیں تو اس کے بعد پھر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. جی شجاعت بھائی. جی بس ایک تعارف کراتا چلوں میں ناظرین سے شجاعت بھائی بھی ٹورنٹو کے بہت ہی مشہور و معروف نوحہ خان منقبت خان سلام گزار اور ہر تقریب کی یہ جان ہوتے ہیں. بہت ہی اہل بیت سے محبت کرنے والے چاہنے والے ہیں. ان کے نام پہ مرمٹنے والے لوگوں میں سے ان کا نام لیا جاتا ہے. جی شجاعت بھائی بسم اللہ کیجئے. جی شکریہ بہت ذوالفقار صاحب. آپ ہمارے سمجھنے کے ٹورنٹو کے علم بردار ہیں. ہم آپ کے پیچھے ہمیشہ ہم جو ہم نے بے شک بالکل آپ ہمارے استادوں کی طرح ہیں, بزرگ ہیں ہمارے, اور بہت ہم نے آپ سے سیکھا بھی ہے. اختر آصف زیدی صاحب کا ایک سلام کرتا ہوں. جی بری دادا دعا کی اساس رکھ واہ پوری دادا وفا کی اساس رکھ وفا تاریخ تھا کو دے پیاس رکھ سبحان اللہ. وفا تاریخ تھا کو دے میں پیاس رکھ آیا بری دادا وفا کی اساس رکھ واہ. نو کے پاس قبر تھا نہ تیغ تھی پھر بھی ہائے نہ ان کے پاس قبر تھا نہ تیغ تھی پھر بھی رفع وضو میں وہ خوف ہراس رکھ آیا شعور شکر گزاری کی انتہا شکر گزاری کی انتہا نفس بھی سر بھی یہ نظریں سے پاس رکھ آیا پوری دادا دعا کی اساس رکھ جزاک اللہ. بہت عمدہ شجاعت, تم نے حق ادا کر دیا. ہمارا جو پروگرام ہے فروغ عزاداری اور ہمارا کردار, آج یہ شجاعت نے ثابت کر دیا کہ ہم عزاداری میں اپنا کردار ہمیشہ ادا کرتے رہیں گے. آج یہ یو ایس میں ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں, اور ڈرائیو کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے نا ہمیں جوائن کیا اور باقاعدہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں بھرپور حصہ لیا.
میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ جزاک آخر میں میں اپنے دل کی گہرائیوں سے جناب ندیم نقوی صاحب، جناب محسن شوکت صاحب، جناب حسن جعفری صاحب اور خصوصی طور پر شجاعت رضا زیدی صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں حصہ لیا، اور مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ خدا حافظ اور فی امان اللہ۔